اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص حج بیت اللہ کی استطاعت نہ رکھتا ہو لیکن اس کی خواہش ہو کہ وہ حج بیت اللہ پر جائے، تو اس کے لیے میں ایک عمل بتاتا ہوں، اگر وہ اس عمل کو اختیار کر لے تو اللہ اسے گھر بیٹھے حج مبرور کا ثواب عطا کر دیں گے۔ وہ عمل یہ ہے کہ حاجی جب حج پر جا رہا ہو تو اس کے ساتھ تعاون کرنا، اس کا پاسپورٹ بنوا کر دینے میں تعاون کر سکتا ہے وہ کر دے، اور کسی بھی طریقے سے اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا کہ وہ بآسانی اپنے اس عمل کو تکمیل تک پہنچا کر حج بیت اللہ کو چلا جائے، یا اس کی رہنمائی کرنا اور اپنے تجربات کی روشنی میں اس کے لیے کچھ آسانی پیدا کرنا، اسے کچھ ایسی رہنما باتیں بتانا کہ جس کی وجہ سے اسے سفر میں آسانی ہو جائے، اللہ ایسے شخص کو بھی حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے، اللہ ایسے شخص کو بھی حج مبرور کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اسی طریقے سے کوئی شخص اگر حج پر جانے والے کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتا رہے اس کے پیچھے، اور اس کے اہل و عیال کی فکر میں رہے، اس کے اہل و عیال کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرتا رہے، تو اللہ کو یہ عمل بھی بڑا پسند ہے، اللہ اس عمل کی برکت سے بھی اسے حج مبرور کا ثواب عطا کرتے ہیں، ایسے حج کا ثواب عطا کرتے ہیں جس کی مقبولیت میں کوئی شبہ نہیں ہے، جو مقبول ہی مقبول ہے۔ تو حج پر جانے والے کے لیے آسانی پیدا کرنا یا اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کرتے رہنا، یہ اللہ کو بڑا محبوب عمل۔ اور روایت سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سعادت اس شخص کے لیے بھی ہے جو جہاد پر تو نہ جا سکتا ہو لیکن اس کی خواہش ہو کہ وہ جہاد پر جائے اور اس کے اندر اتنی طاقت نہ ہو، تو اگر وہ کسی کو جہاد کے لیے تیار کر دیتا ہے اور جہاد پر بھیج دیتا ہے تو اللہ اسے جہاد کرنے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ اسی طرح روایت سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھنے کی استطاعت نہیں رکھتا، کمزور ہے، نہیں ہے، لیکن کسی کو روزہ رکھوا دیتا ہے، افطار کروا دیتا ہے، سحری کروا دیتا ہے، اللہ اسے بھی روزہ رکھنے والوں میں شامل کرتے ہیں۔ تو بہت سے ایسے اعمال ایسے شخص کے لیے جو حج بیت اللہ کی استطاعت تو نہیں رکھتا لیکن دلی تمنا ہے کہ کاش میں بھی حج پر چلا جاتا، تو نبی علیہ السلام نے ایسے اعمال تلقین فرمائے کہ ایسا شخص جو جا نہ سکا لیکن تمنا رکھتا تھا، اگر وہ ان اعمال کو اختیار کر لے تو اللہ اسے حج مبرور کا ثواب عطا کریں گے۔